میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ میرے پاس انگلش پڑھنے کے لیے آتا تھا. اپنے جو فائنل پیپرز ہیں ان سے تقریباً 4 مہینے پہلے میرے پاس اس نے جوائننگ کی تھی. تو اس کے امی ابو نے بات کی میرے سے کہ اس طرح آپ اس کو ذرا ٹیچ کرا دیں. ٹھیک ہے، اس کے 4 منتھس کے بعد پیپر ہیں، تو آپ کائنڈلی تب تک اس سے پہلے پلیس کا جو سلیبس بھی سارا کور کروا دیں، انگلش میں تھوڑا ہی ویک ہے یہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو بھیج دیں. اچھا وہ آیا، ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. وہ مجھے دیکھ کے کہتا تھا سر آپ آج کل کے نئے دور کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے بارے میں بڑی انفارمیشن رکھتے ہیں. وہ باتوں باتوں میں اس کو پتہ لگتا رہتا تھا. پھر میں اس کو جب سٹڈی کراتا تھا تو بیچ بیچ میں ایک دو سوال کر جاتا تھا دین کے بارے میں کوئی بھی. کیونکہ جب میں اس کو کوئی ٹاپک پڑھا رہا ہوتا تھا اس میں کوئی ایسی ویسی بات آتی تھی تو مجھ سے تو روکا نہیں جاتا تھا. حدیث ذہن میں ہے میں تو فوراً بتاتا ہوں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ لگے گا آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد، کہ جو آپ نے ایک ایک لفظ حدیث کا اور ایک ایک لفظ آیات کا بتایا ہے اس کا کیا صلہ ملا ہے آپ کو. تو پڑھائی کے بیچ میں بھی جو کوئی بھی لیکچر میں ٹاپک آ جاتا تھا تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا تھا. وہاں سے اس کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ یہ جو میرے ٹیچر ہیں یہ لگتے تو مجھے ماڈرن سے ہیں، تھوڑے اپڈیٹ سے ہیں، لیکن یہ دین سائڈ پہ ذرا زیادہ جانا چاہتے ہیں. ان کو بڑا شوق ہے جی دین کی تعلیم وغیرہ کا. اس کے ذہن میں پھر جو سوالات آتے تھے وہ میرے سے پوچھنے لگ پڑتا تھا کوئی بھی. اچھا یہ جو 4 مہینے کا وقفہ تھا اس کے اندر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ایک دن ایسی ہوا کہ وہ بات کر رہا تھا قبر کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد قبر میں جاتا ہے تو منکر اور نکیر 2 فرشتے ہیں جو سے سوال کرنے آتے ہیں. وہ 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال وہ کرتے ہیں رب کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے. دوسرا سوال وہ کرتے ہیں کہ تمہارا دین کون سا ہے. تو تیسرا سوال سر ایسے کرنے لگ پڑا. تو پھر کہتا ہے کہ سر نماز کا سوال کرتے ہیں کہ نماز ادا کرتے تھے کہ نہیں. تو میں نے اس سے کہا نہیں تیسرا سوال یہ نہیں ہے، آپ اپنے ذہن پہ تھوڑا زور لگاؤ، آسان سا ہے، آپ کو میں بھی یاد ہو آ جائے. اب یہ ساری بات چل رہی ہے اس کے اور میرے بیچ. ٹھیک ہے، تو اچھا پھر اس نے کوشش کی تو اس نے کہا میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ نماز کا سوال ہوگا. میں نے اس کو کہا کہ نہیں دیکھو تیسرے سوال میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، چاہے آپ مسلمان ہو چاہے کافر ہو جو بھی ہو. ٹھیک ہے، کافر تو چلو پہلے 2 سوال کے بھی جواب دے ہی نہیں پائے گا، وہ تو امپاسبل ہے کیونکہ اس نے دین تو کیا ہی نہیں عمل وغیرہ، نہ اس کو کوئی بلیو ہوتا ہے. تو مسلم سے جو ہے سوال کیا جائے گا کہ یہ کون ہے. تو جس نے ٹھیک جواب دے دیا وہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے برزخ میں، اور اس کا وہاں سے اچھا جو ہے سفر شروع ہو جاتا ہے برزخ کی زندگی کا. اور جو نہ دے پائے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے. تو یہ تیسرے سوال کے بعد یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو مزید ایکسپلین کیا کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے اسی طرح 3 سوال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ 3 جواب بتائے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ابو جہل نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے میں تھا، تو دیکھا تو اس نے بھی ہوا ہے آپ کو، وہ تو آپ کا کھلا دشمن تھا، وہ تو پہچان لے گا آپ کو، تو اس طرح تو وہ بچ کے نکل جائے گا وہاں سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عرض کیا کہ وہاں پہ دل کی آنکھ کھلی ہوگی اور انسان کی آنکھ بند ہوگی. یہ ساری بات میں اپنے اسٹوڈنٹ کو الیبوریٹ کر رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا. تو دل کی آنکھ کھلے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان نے جو پوری زندگی میں عمل کیا ہے، جو تھرولی اپنی لائف کرتا رہا سارا، یعنی کہ اگر ساری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، اس کا ذکر کرتا رہا، نماز ادا کرتا رہا، تو ہی وہ اس چیز کا جواب قبر میں دے سکے گا کہ اس کے دل میں کیا چیز رہی ہے ساری زندگی. جو شخص زبان سے اقرار کرتا رہا پوری زندگی اور دل میں اس کے اتنا کوئی محبت نہیں تھی، تو وہ اقرار تو اس کا ویسے ہی ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، جو وہاں پہ وہی شخص جواب دے پائے گا جس کی دل کی آنکھ کھلی ہوگی، اور وہ جو دل کی آنکھ نے جو کیا وہی بولے گی. اور دل ہمارے جسم کا سب سے اہم ترین حصہ ہے. جو بھی دماغ کے بھی سگنلز ہیں وہ دل سے ہی پاس ہوتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ ہے آپس میں. تو دیکھو جو بھی آپ دماغ سے امپلیمنٹ کرتے ہو وہ دل کے بھی ارادوں میں ہے. تو آپ نے عبادت کی ہے تو دل سے عبادت کی ہے، تو آبویسلی پھر آپ کو دل وہاں پہ جواب دے پائے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا تھا، میرا دین اسلام ہے، ساری زندگی میرے دل میں اسلام ہی رہا ہے. وہ جواب دے دے گا. اور جس شخص نے نہیں بھی دیکھا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس کا دل کیا جواب دیکھتے ساتھ جا کے ان کو گلے لگا لے گا، کہے گا کہ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اتنا حسن، اتنا نور، اتنا خوبصورت، وہ بتا دے گا فوراً، حالانکہ اس نے اپنی آنکھ سے نہیں بھی دیکھا.
اچھا، یہ ساری بات میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کر دی. اس کے بعد اگین پڑھائی کی طرف آ گئے. تو اس طرح پڑھائی کنٹینیو کر دی. پھر وہ چھٹی کا ٹائم ہوا اس کی، وہ چلا گیا. میں اگین سے غور و فکر میں لگا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے یوں دل میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی تو مقصد ہے. تو بے وجہ تو کوئی کام نہیں کرتا. بے وجہ اللہ نے چونٹی کو بھی پیدا نہیں کیا. اور چونٹی پہ سورہ نمل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دی، دیکھ لو. تو اچھا، پھر مجھے ابھی تو جواب نہ ملا، ٹھیک ہے، مزید کہ چلو ایک تو علم پہنچ گیا، میں نے اپنی طرف سے تبلیغ کی. اس کو بھی آپ تبلیغ کہو گے، ٹھیک ہے. اب سنو کہ تبلیغ کے درجات کیسے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو 4 باتیں ان میں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کو کیوں اتنی اہمیت دی ہے. یہ تو میں آپ کو اپنی لائف کی کام سے مثال دے رہا ہوں. مثالیں تو بہت بڑی بڑی ہیں. میں آپ کو اپنی لائف کے کام سے مثال کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ آپ اس دنیا کا اس دور میں جو کچھ کر پھر رہے ہو، آپ اپنی عقل کو زور دو، ہوش میں آؤ، تلاش کرنے کی کوشش کرو. اچھا، نیکسٹ منتھ اسی اسٹوڈنٹ کا میرے ہارٹ کا آپریشن تھا، ٹھیک ہے. اس کے ہارٹ کا ایشو تھا تھوڑا، تو اس کا آپریشن ہونا تھا. مجھ سے اس نے کہا کہ سر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. ہاسپٹل اس نے ایڈمٹ ہونا تھا ایک دن پہلے. کہتا ہے سر میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے نا، میرا کبھی پہلے آپریشن ہوا نہیں ہے، تو آپریشن ہوگا میرا اور وہ بھی ہارٹ کا، تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے نا. تو میں نے کہا اس میں دیکھو، ڈرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. کچھ معاملات زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہوتے ہیں، اور ان سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے. تو آپ ایسا کرو کہ اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ وہ ویک تھا کافی، ٹھیک ہے. وہ ہماری طرح بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھا، کیونکہ اس کا پیدائشی ایشو تھا یہ ہارٹ کا. تو وہ ہماری طرح نارمل لائف انجوائے بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہارڈ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، بہت زیادہ دوڑ نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کی تو موجیں ہیں، کیونکہ جو آپ کو یہ فالٹ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، تو اس کا بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. پھر اس طرح نیکسٹ ڈے وہ ایڈمٹ ہو گیا. جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور پرسوں اس کا آپریشن شروع ہونا تھا، آپریشن شروع ہونے سے پہلے جب اس کو لے کے جانے لگی آپریشن روم میں، تو تب اس نے مجھ سے کہا کہ سر میرے لیے دعا کرنا. تو میرا جو ہے آپریشن سٹارٹ ہونے لگا، تو میں ابھی جا رہا ہوں آپریشن تھیٹر روم میں. اس کی میرے سے اٹیچمنٹ اس لیے زیادہ ہو چکی تھی کیونکہ وہ مجھے ایک بڑی الگ نگاہ سے دیکھنے لگ پڑا تھا. مطلب ایون کہ مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ سر آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ یہ جو تعلیم آپ مجھے دیتے ہیں اسلام کی، یہ ایک بہت الگ سی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یوٹیوب پہ اس طرح آن لائن بھی دیں. تو میں نے کہا میں تو ماشاء اللہ پہلے سے اپنے لیکچرز بیان ریڈی کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ کر رہا ہوں، تو وقت لگ رہا ہے تھوڑا، اور بھی تھوڑے دنیا کے کام ہیں. ان میں سے ٹائم نکال کے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد چینل کے لیے کریٹ کروں اور اس کو اپلوڈ کر دوں. بڑا خوش ہوا. تو اچھا، اس طرح پھر جب اس نے مجھے میسج کیا میرے لیے دعا کرنا، تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ دعا آپ کے ساتھ ہے. تو پھر وہ چلا گیا، ٹھیک ہے. آپریشن ہوا اس کا. تو جب انہوں نے اس کا ہارٹ نکالا ڈاکٹرز نے، تو وہ اس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہارٹ فوراً شرنک ہونا سٹارٹ ہو گیا، مطلب ویک ہونا سٹارٹ ہو گیا، چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ وہ کچھ فالٹ ایک آ گئی تھی. وہ ہارٹ جیسی انہوں نے نکالا باہر، اوپن سرجری تھی، اوپن ہارٹ سرجری، تو وہ پھر فوراً جو ہے وہ ایشو کریٹ ہونے لگ پڑا ادھر ہی. بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، تو وہاں پہ وہ فوت ہو گیا. اور اس کے بعد اس جنازے پہ میں گیا اس کے، اور گھر آ کے میں سوچنے لگ پڑا. اچھا، وہ مجھ سے دین کے سوال تو کرتا تھا، اور اس میں جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر کرتا تھا نا، وہ خواب کے بارے میں کرتا تھا. کیا تھا، اس کو کوئی خواب آ جائے شیئر کرتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا. مجھے ویسے بھی ماشاءاللہ سے خواب بہت زیادہ آتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل ہی نہیں آتے، کچھ کو کبھی کبھار آ جاتے ہیں. تو مجھ سے خوابوں کی تعبیر بھی پوچھ لیا کرتا تھا. تو میرے پاس جو علم ہوتا تھا تھوڑا بہت، وہ میں اس کو آگے پاس کر دیتا تھا کہ جی اس خواب کی یہ تعبیر ہے، اس کی یہ تعبیر ہے. میرے لیے بھی بہت بڑا امپیکٹ تھا. 4 مہینے سے لگاتار میں جس اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوں، اس کو میں نے دین کی تعلیم جتنی دے سکتا تھا دے دی. اب تو وہ اپنے مقام پہ پہنچ چکا ہے. تو ایک دم میرے ذہن میں بات آتی تو ہر انسان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے، ایون کہ جو کافر ہے نا، اس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ رزق کا طریقہ سکھاتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے. میرے ذہن میں ایک دم سے بات آئی کہ اسد، تمہارے پاس شیراز کو بھیجا گیا تھا انگلش کی ٹیوشن دینے کے لیے، جبکہ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا
کہ شہراز دین کی تعلیم سیکھ لے. بہانہ کیا ڈالا اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے ذہن میں کہ اس کی انگلش ذرا اسٹرانگ ہو جائے گی، پیپر اچھا دیا گا، انگلش کے لیے اس کو ٹیوشن کے لیے بھیج دو. اب اللہ تعالیٰ کے نظام دیکھو کہ وہ بیک گراؤنڈ پہ کیا کچھ چلا رہا ہے. اچھا ٹیوشن کے لیے بھیجا تو اس کو یہ جو قبر والا سوال ہے، تو پھر میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ دیکھو ساری تم نے باقی جو اسلام کی تعلیم دی اس کو اچھی ہے ساری، لیکن ایک اس میں سب سے برتر تعلیم جو تم نے اس کو دی ہے وہ تیسرا سوال تھا جو تم نے اس کو سکھایا اور اس کا جواب سکھایا. اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اگلے مہینے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا اور اس مقام پہ پہنچ جائے گا جو وہ یہ سوال کر رہا ہے مجھ سے. اس کا تیسرے سوال کا جواب ابھی اس کو 1 مہینے کے اندر دینا ہے. یہ تو میرے پہ جو گزری ہے اس کو پتہ ہے یار کہ آپ اگر کسی شخص کو ایسے تعلیم دو اور اس کو تیسرا سوال نہیں پتہ قبر میں اترنے کے بعد، پہلا جو مطلب پہلے 3 سوال ہونے ان میں سے تیسرا نہیں پتہ، آپ اس کو بتا دو اگلے مہینے اس کی وفات ہو جائے، تو پھر ایک دلی سکون آپ کو ضرور ملے گا یار کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. دوسرا کام جو وہ موسٹلی کرتا تھا وہ خواب کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا مجھ سے. اچھا بہت سے لوگ آج کل کے دور میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خواب تو ایویں ہی ہوتے ہیں. مسلمان کہہ رہا ہے، میرا اپنا ایک دوست ہے مجھ سے کہتا ہے کہ یار خواب پتہ نہیں کیا چیزیں آتے رہتے ہیں بندے کو، تو یہ پتہ نہیں ان کا کیا تعلیم ہے. میں اس کی شکل دیکھنے لگ پڑا. میں نے کہا تم ماشاء اللہ سے 22 سال کے ہو گئے ہو، تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھی؟ حیرانگی کی بات ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے سارا. ادھر یوسف علیہ السلام کو خواب دکھائی گئی تھی، پھر انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت دے گا، صبر کرو اتنے سال کے بعد، پوری الیبوریٹ کی. اور خواب کی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو آپ دن میں دیکھتے ہو، دوسرا وہ جو اللہ کی طرف سے ہے اچھے خواب، تیسرا وہ جو شیطان دکھاتا ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ برے خواب نہیں بتانے، کیونکہ بتانے سے ان کی تعبیر سچ ہو سکتی ہے. کوئی بھی خواب نہیں بتانا. کوئی برا خواب ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نیند میں آئے اٹھ کے جو ہے لا حول ولا قوت 3 دفعہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر واضح نہ کریں اور کسی سے بیان نہ کریں. بس وہ پھر انشاءاللہ خواب جو ہے وہ سچ نہیں ہوگا. پھر اچھے خوابوں کا بھی بتایا. اچھے خواب دیکھو تو خود آگے بتاؤ کہ یار لیکن جیسے دیکھو ویسے سچ بتاؤ، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنے پہ بھی بڑا عذاب ہے. پھر تو دیکھو مطلب خواب کی بہت بڑی طویل ہسٹری ہے نا. آپ خواب کے کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں خوابوں پہ، کتنے بڑے بڑے خوابوں پہ انبیاء علیہ السلام نے دیکھے اور کتنے جو ان پہ فتح ہوئی اور کتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھے خواب. اور بہت بڑی تعبیریں ہیں خوابوں کی. خواب میں اللہ تعالیٰ خواب دکھاتا ہی ہے انسان کو. نیند موت کی بہن ہے. کیوں؟ کیونکہ موت کے بعد بھی انسان سو جاتا ہے، ہائبرنیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب برزخ میں تو زندہ ہے ویسے سویا رہے گا. تو ادھر جو ہے اپنا خواب بھی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، برزخ کے لوگوں سے بھی آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. وفات جو لوگ پا گئے ہیں، مردے لوگ ہیں، وہ آپ سے آگے کانٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں. اور حدیث ہے، حدیث کیا ہے کہ اگر کسی فوت ہوئے شخص نے آپ کو آ کے کوئی بات بتائی تو وہ سچ ہوگی. تو دیکھ لو کتنی بڑی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، خود سے بات نکال کے نہیں بتا رہا. کہ جو مردہ بندہ ہے جو فوت ہو چکا ہے وہ اگر آپ کو کچھ کہے گا تو وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ سچ بول کے گیا آپ کو. ویسے تو خواب کی تعبیریں تشبیہات میں ہوتی ہیں نا. یہ جیسے آپ نے مسجد کے اندر اگر شہد دیکھا ہے، اس کی تشبیہ ہے کہ مسجد کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، مسجد میں زیادہ لوگ آیا کریں گے عبادت کرنے کے لیے. یہ تشبیہات ہیں. تو مردہ جو آ کے کہے گا وہ تو سیدھی پتھر پہ لکیر بات سچ بولتا ہے آپ کو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شیراز میرے سے اسٹوڈنٹ جو تھا میرا، وہ خواب کی بڑی تعبیرات پوچھا کرتا تھا. تو میں اس کو بتاتا تھا. یہ بھی ساری بات میں نے اس کو بتائی تھی کہ جب جو لوگ وفات پا جاتے ہیں، وہ بتا رہا تھا کہ میرے نانا ابو آئی تھنک یا کوئی دادا ابو ہے، وہ آئے تھے خواب میں، اس طرح خوش تھے، مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں نے اس طرح اس کو پھر ایلیبوریٹ کیا کہ وفات جو لوگ پا جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اصل میں فوت ہو چکا ہے اور یہ باتیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں ساری اس کو بتا رہا ہوں 1 مہینہ پہلے. 4 مہینے سے میرے پاس آ رہا ہے ٹیوشن کے لیے. اور آج وہ اللہ تعالیٰ کے آج وہ اس مقام پہ ہے کہ آج اسے وہ سوال ہونے ہیں رات کو. ماشاءاللہ سے وہ تیسرے سوال میں کامیاب ہو چکا ہے. اور اس کا ثبوت مجھے ایسے ملا 3 مہینے کے بعد اس کی وفات کے. میری جو بہن ہے ان کی خواب میں شیراز آیا، میرا اسٹوڈنٹ، اور ان سے کہا کہ اسد کو میرا سلام دینا
اور ان سے کہنا کہ میں اچھے مقام پہ پہنچ چکا ہوں، ٹھیک ہے. اور میری بہن نے بتایا کہ وہ ایک باغ میں کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. صبح ہوئی، میری بہن نے مجھے بات بتائی. اب پھر سے میں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں دلی دل میں، کیونکہ میرا کام تو بس شوق یہی ہے، غور و فکر کرنا. پھر سے میری بہن نے مجھے بتایا تو میں پھر سے سوچ بچار کرنا شروع ہو گیا کہ یہ شراز میری خواب میں بھی آ سکتا تھا، میری بہن کی خواب میں کیوں ہے، اور میں بڑے 3 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں. آ جائے گا، آ جائے گا، بتائے گا سر آپ میرے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، آپ مجھے یہ باتیں بتا رہے تھے، دیکھیں آپ نے خواب کے بارے میں بتایا تھا، ابھی میں آپ کی خواب میں آ گیا، میرے ساتھ بڑی گپ شپ لگائے گا جی خواب میں آ کے. بڑا میں سوچ رہا تھا، نہیں آیا، بہن کی خواب میں آ گئے، یہ کیسے؟ ایک دم سے پھر سے ذہن میں جواب آیا اسی وقت. میں اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا مولانا ہوں جی، میں بڑا کوئی علم والا ہوں، بڑا اللہ کا محبوب ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہے. میں آپ کو صرف سچ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکو، آپ کے اندر پازیٹیو وے آئے تھنکنگ کی، آپ وہ غور و فکر کرو جس کی آیت نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آیت بولی ہے اللہ نے کہ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں میں نے رکھی ہیں. وہ نشانیاں جب آپ پاؤ گے تو آپ کی موج ہو جائے گی. آپ کو زندگی میں آپ کسی چیز سے ہار نہیں سکتے، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈر نہیں سکتے، آپ کسی دنیا کی فیلڈ میں ہار نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا دوست بنائے گا کہ آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے. اچھا، اس وقت جب میں بات سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک دم جواب آیا، ایک دم بات آئی ذہن میں کہ اگر تمہاری خواب میں شراز آتا، ٹھیک ہے، تو تم صبح اٹھ کے شک کرتے کہ یار یہ کئی خواب کی وہ والی قسم تو نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے کہ ایک قسم ایسی ہے خواب کی جو آپ دن میں سوچتے ہو یا دیکھتے ہو وہ آپ کو رات کو خواب میں آ جاتا ہے. تو تم ویسے بھی آج کل شراز کو بہت سوچ رہے ہو. جب سے وہ فوت ہوا 3 مہینے سے میں سوچ ہی رہا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ مجھے دکھ بھی بہت تھا اور بہت زیادہ ایک بڑا امپیکٹ ہے یار آپ پہ. اگر آپ اس طرح دین کے راستے پہ چل رہے ہو اور ایک دم سے اسٹوڈنٹ آپ کا ایسے اس کو یہ تعلیم دو اور تیسرا سوال بتاؤ منکر و نکیر نے جو کرنا ہے آپ سے، اور وہ فوت ہو جائے اور ادھر مقام پہ پہنچ جائے جو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو ذہن میں بات آئی، تو تم شراز کے بارے میں سوچتے رہتے ہو سر، تو اگر تمہاری خواب آ جاتی رات کو تو تم تو صبح اٹھ کے شک نہ کرتے کہ میں تو ویسے بھی روز شراز کو سوچتا رہتا ہوں اور اوپر سے یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ خوابیں تو ویسے بھی بہت آتی ہیں، تو آج سوچ رہا ہوں گا نا تو بس اس لیے آج یہ خواب آئی. تو میں بھی یہ بات پھر سچ نہیں مانی جا سکتی کہ میں بھی پہلی والی خواب ہو کہ میں نے دن میں شراز کو سوچا تو روز ہی سوچتا ہوں، تو آج بھی وہ اس لیے خواب میں آ گیا، وہ بس برین جو ہے وہ ورک کر رہا تھا. تو میری بہن کی خواب میں اس لیے آیا کہ اصل جب تم صبح اٹھو تو تم شک نہ کرو. وہ ان کی خواب میں اس لیے آیا تاکہ میں شک نہ کر سکوں کہ یار وہ جو بات کہہ کے گیا ہے اس کے ایک ہی اشارہ، ایک ہی تعبیر ہے. ایک تو جو میں نے سلام مجھے دے رہا ہے فوت ہوا وہ بندہ آ کے، یعنی کہ مجھ پر سلامتی ہو، سلام کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ جو میں نے اس کو تعلیم دی تھی اور وہ جو سوال تھا وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے. دوسرا مجھے خوشخبری سنا رہا ہے کہ میں اچھے مقام پہ پہنچ چکا ہوں. اور اس نے جو تیسری بات خواب میں بتائی تھی، میں بتانا آپ کو بھول گیا، وہ دعا دی ہے اس نے مجھے، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے دعا کر رہا تھا. یہ میری بہن کو بھی نہیں پتہ اور نہیں پتہ ایون کہ اس نے بولا کیا، بس دعا کر رہا تھا اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے میرے لیے. تو یہ اب جب میں نے سنی تو میرے تو دل میں لڈو پھوٹ پڑ رہے، میری تو موج ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اور اوپر سے جب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگا ہوں تو ایک دم ذہن میں لاجک آئی ہے کہ اللہ چاہتا تو مجھے بھی دکھا سکتا تھا خواب میں، لیکن پھر میں نے شک کرنا تھا. اب بہن کی خواب میں دکھایا کیونکہ بہن تو سوچتی بھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا شراز. ہاں یاد تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا سد کا اس طرف فوت ہو گیا، تو یہ ساری سٹوری تو بہن کو پتہ ہی نہیں ہے. اور 3 مہینے بعد جا کے بہن کے تھرو اللہ خواب دکھا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج پہنچایا ہے یہ. تو دیکھو جب آپ تبلیغ کرو گے، اپنی محنت کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے درجات دے گا جو صرف آپ کو ہی خوشی عطا کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی. آپ کو ایسی خوشی عطا کریں گے کہ آپ یقین مانو کہ اس سے زیادہ آپ کی روح کو سکون دنیا میں نہ پیسہ دے سکتا ہے، نہ جائیداد، کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے نا دنیا کی ایسا سکون نہیں دے سکتی. کیونکہ اوورآل کیا ہے، ہم ڈے بائی ڈے ڈوب رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جو بھی علم یار آپ لوگوں کے پاس ہوا کرے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ الگ علم دیتا ہے، کسی کو حقیر نہ جانو. اس لیے جو بھی جس کسی کے پاس علم ہے وہ کوشش کیا کرے کہ شیئر کیا کرے